اس میں اور بھی ترغیب یہ ہے کہ اس طرح سنت کو اور ساتھی بھی عام کر سکتے ہیں. مسواک ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، وہ لے کر ہدیہ کریں کسی کو، تو اس میں یہ بھی ترغیب ہے. جس طرح وحید بھائی نے کیا، اس طرح اور ساتھی بھی اس طرح کر سکتے ہیں. یہ اپنے بازاروں میں دیکھا کریں، ہم نبی کے نام پہ کتنا گانا بجانا کرتے ہیں. کیا یہ گستاخی نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑی گستاخی ہے جو ہم کرتے ہیں. اللہ کا پاک پیغمبر جو دنیا سے گندگی، غلاظت، گانا بجانا، لاؤ لعب، اس کو مٹانے کے لیے آیا. حضور نے فرمایا بعثت بکسر المزامیر، مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا. اس نبی کا گستاخ امتی اس کے نام پہ اسٹیجوں پہ آلات موسیقی سجا کر توہین کرتا ہے نبی کی. دوسری بات میں نے عرض کیا کہ خاکے آپ نے نہیں دیکھے. میں نے شاید آپ سے سوال کیا تھا، میں نے خاکے دیکھے. خاکوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ تمثل کیا گیا، آپ کی وضاحت کے ساتھ تمثل کیا گیا، آپ کی داڑھی کے بالوں کو سے کے کانٹے بنایا گیا ہے، آپ کی پگڑی کو سانپ بنایا گیا ہے، بم بنایا گیا ہے، آپ کے لباس، آپ کی لاٹھی کے ساتھ، آپ کے گدے کی سواری کے ساتھ مزاج کیا گیا، ازواج مطہرات کو برقع بنا کر ان کے ساتھ بھی متمثل کیا گیا ہے. تو آج دنیا میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، دو تہذیبوں کی جنگ ہے، ابلیسی تہذیب، دجالی تہذیب اور اسلامی تہذیب. دجالی تہذیب کی قوتیں دنیا سے اسلامی تہذیب کا نام مٹانا چاہتی ہیں کہ کوئی محمد کی شکل کا مسلمان دنیا میں نظر نہ آئے، بالکل ان کی شکلیں بدل دو. اس لیے میں نے عرض کیا تھا جب ان کا پروگرام یہ ہے تو غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ جس مسلمان کی شکل اپنے نبی جیسی ہے تو الحمدللہ، جس کی نہیں ہے وہ داڑھی رکھ کے پگڑی پہن کے دنیا کفر کو بتائے تم ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہو، اب تمہیں ہر گلی میں محمدی شکل میں مسلمان ملیں گے. یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. میں اس پہ آپ کے ہاں بھی شاید میں نے جمعہ پڑھایا اور اپنی مسجد میں بھی ایک نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے خیر کے کاموں میں بہت دوڑتے رہتے ہیں، بلکہ ہمیں بھی بیدار کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے. بھائی عبدالوحید صاحب، اور اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے اور خیر کے کاموں میں یوں ہی وہ پیش قدمی. ماشاءاللہ علماء کو دھکا لگاتے رہتے ہیں، ایسے ساتھی بھی ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے میرا بیان سنا تو کہہ رہے مولوی صاحب 100 پگڑیوں کا میں انتظام کرتا ہوں. الحمدللہ بہت سی مساجد میں، آج میری مسجد میں بھی 10 پگڑیاں بنائی گئی ہیں. وہ حضرات جو پہلے پگڑی نہیں پہنتے، اگر میری بات ان کو سمجھ آئی ہے، ان کے دل کو لگی ہے، آج سے تیار کریں کہ داڑھی بھی رکھیں گے. جو داڑھی کٹا رہے ہیں وہ تیار کریں، اب نہیں چھیڑیں گے، پوری داڑھی رکھیں گے. جو بالکل مڈا رہے ہیں وہ تیار کریں، آئندہ داڑھی منڈائیں گے نہیں اور پگڑی پہنیں گے. میں کہتا ہوں اس وقت، اس دور میں، اس داڑھی کے ساتھ، اس پگڑی کے ساتھ، اس مسنون لباس کے ساتھ بازار میں نکلنا بھی بہت بڑے نیکی کی بات ہے. یہ جو ٹائٹ پجامے پہنی ہوئی آپ کی بچیاں، مائیں بہنیں پھر رہی ہیں، یہ ٹائٹ پجاموں سے پہلے این جی اوز نے کچھ لڑکیوں کو ہائر کیا کرائے پہ، ان کو ٹائٹ پجامے پہنا کے مارکیٹوں میں گھماتے رہے. یہ آپ کی عورتیں ان کو دیکھ دیکھ کر ٹائٹ پجامے پہننے لگی. آج ضرورت ہے داڑھی، پگڑی اور مسنون لباس کو عام کرو کہ لوگ دیکھ کر وہ بھی یہ لباس پہنے. تو ماشاءاللہ بھائی دعا کرتے ہیں. کون سے احباب ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ پگڑی پہنیں گے؟ ماشاءاللہ بابا جی آ جائیں گے، کھولیں گے پگڑی ان کے بنا سے جو ہی آ جائیں. یہ میری مسجد میں ویڈیو بنا رہے تھے تو کسی نے شاید کوئی سوال کیا تو کہنے لگے بھائی وہ لوگ دنیا میں ہمیں برباد کر رہے ہیں تو ہم بھی سوشل میڈیا پہ بتائیں گے کہ ہم پگڑیاں پہنا کر تمہارا مقابلہ کر رہے ہیں. انعام بھی دے دیا اس سر نے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے، رونق اس مسجد کی. ہمارے عبدالوحید صاحب جماعت کے امیر ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے رکھے. مسئلہ کوئی نہیں ہے، 10 کی بات نہیں ہے بھائی، اور بھی پگڑیاں آ جائیں گی انشاءاللہ. کم ہوگی تو اور آ جائیں گی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں یہ اعزاز عطا کرے، سر محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے. مجھے تو ہر آدمی بہت اچھا لگتا ہے پگڑی کے ساتھ. دیکھیے
اس میں اور بھی ترغیب یہ ہے کہ اس طرح سنت کو اور ساتھی بھی عام کر سکتے ہیں. مسواک ہے، پگڑی ہے، ٹوپی ہے، وہ لے کر ہدیہ کریں کسی کو، تو اس میں یہ بھی ترغیب ہے. جس طرح وحید بھائی نے کیا، اس طرح اور ساتھی بھی اس طرح کر سکتے ہیں. یہ اپنے بازاروں میں دیکھا کریں ہم نبی کے نام پہ کتنا گانا بجانا کرتے ہیں. کیا یہ گستاخی نہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑی گستاخی ہے جو ہم کرتے ہیں. اللہ کا پاک پیغمبر جو دنیا سے گندگی، غلاظت، گانا بجانا، لاؤ لعب اس کو مٹانے کے لیے آیا. حضور نے فرمایا بعثت بکسر المزامیر، مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا. اس نبی کا گستاخ امتی اس کے نام پہ سٹیجوں پہ آلات موسیقی سجا کر توہین کرتا ہے نبی کی. دوسری بات میں نے عرض کیا کہ خاکے آپ نے نہیں دیکھے. میں نے شاید آپ سے سوال کیا تھا، میں نے خاکے دیکھے. خاکوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ تمثل کیا گیا، آپ کی وضاحت کے ساتھ تمثل کیا گیا، آپ کی داڑھی کے بالوں کو سے کے کانٹے بنایا گیا ہے، آپ کی پگڑی کو سانپ بنایا گیا ہے، بم بنایا گیا ہے، آپ کے لباس، آپ کی لاٹھی کے ساتھ، آپ کے گدے کی سواری کے ساتھ مزاج کیا گیا، ازواج مطہرات کو برقع بنا کر ان کے ساتھ بھی متمثل کیا گیا ہے. تو آج دنیا میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، دو تہذیبوں کی جنگ ہے، ابلیسی تہذیب، دجالی تہذیب اور اسلامی تہذیب.